افسانے کی سحر انگیزی زندگی کے آب و تاب کی پیدا کردہ ہوتی ہے اور خود زندگی جیسی انمول پیچیدہ اور بے کراں ہوتی ہے۔ افسانہ بھی ویسے ہی انمول پیچیدہ اور بے کراں ہوتا ہے۔ افسانہ تہذیب کا نمائندہ بھی ہوتا ہے اور تاریخی دستاویز بھی، وقت اور زمانے کا نباز بھی ہوتا ہے، زندگی کے سیلے رواں کا شناور بھی۔ اس لیے افسانچہ کو ادب کی ایک ایسی صنف ہم قرار دے سکتے ہیں جو زندگی کے حقائق کو سامنے لاتا ہے۔ آئیے مقبول افسانچہ نگاروں کے چند افسانچے سنتے ہیں۔ ابن عاصی افسانچوں کی دنیا میں ایک معتبر نام۔ ان کے افسانچے پہلے بھی سنا چکا ہوں، اب ان کا ایک اور افسانچہ سنیں۔ مقامی تھانے کے SHO نے چوک میں چاروں طرف بکھری ہوئی لاشوں کا معائنہ کرنے کے بعد وہاں جمع لوگوں پر ایک نظر دوڑائی اور ذرا اونچی آواز میں پوچھا، تم میں سے کوئی اس واقعے کا عینی شاہد ہے؟ اگلی لائن میں کھڑا ایک بزرگ صورت شخص آگے بڑھا اور بولا، ہاں، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ SHO نے اس کو سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، بزرگو، آپ گواہی دینا پسند فرمائیں گے؟ بزرگ صورت شخص نے نہایت اعتماد سے جواب دیا، ہاں، میں گواہی دوں گا۔ SHO اس کا اعتماد اور لب و لہجہ دیکھ کر سنبھل گیا، بولا، جن موٹر سائیکل سواروں نے یہ گھناؤنی واردات کی ہے، کیا آپ ان کو پہچان سکتے ہیں؟ بزرگ صورت شخص نے کہا، پہچاننے کی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ میں تو 66 سالوں سے ان کو جانتا ہوں۔ SHO نے جلدی سے کہا، کون تھے وہ؟ بزرگ شخص نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، وہ نامعلوم افراد تھے۔ ٹوٹی ہوئی سڑک۔ یہ جناب محمد جمیل اختر کے افسانچوں کے مجموعے کا نام ہے۔ محمد جمیل اختر کے افسانچے اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں۔ ان کا ایک افسانچہ سنتے ہیں، حل۔ دیکھو تمہارے بچے کا علاج ہو جائے گا، لیکن تمہیں جلد رقم کا انتظام کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے اس کے بچے کا معائنہ کرتے ہوئے کہا، صاحب، کوئی رعایت؟ دیکھو، یہ کوئی پھل سبزی کی دکان تو ہے نہیں کہ تم سے رعایت کی جائے۔ علاج کی جو رقم بن رہی ہے وہی بتائی ہے۔ اس نے ایک نظر اپنے بچے کی طرف دیکھا اور گھر کا سامان ایک ایک کر کے گننے لگا۔ سائیکل، لیکن سائیکل تو ایک ہی ہے۔ ریڑھی، کہ جس ریڑھی پر وہ سبزی لگاتا ہے، اور وہ بھی ایک ہی ہے۔ اس نے دکھ سے بچے کی طرف دیکھا، اس کا بچہ بھی ایک ہی تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں چمک دوڑی، اس کے پاس گردے 2 تھے۔ ساجد سومرو کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے، سانپ۔ مریض کے بقول اس کو
सांप ने डसा था, लेकिन उसका मामला मेरी समझ में नहीं आ रहा था। चेहरा मुकम्मल सुर्ख हो गया था, दिल बुरी तरह जख्मी था, कलेजा फटने को आया हुआ था और दिमाग इस्तिराब से भरा हुआ था। मैंने पूछा, सांप बड़ा था या छोटा? उसने जवाब दिया, पता नहीं। किस रंग का था? पता नहीं। किस जगह डसा? पता नहीं। कुछ न कुछ तो याद होगा, कोई अलामत या कोई निशानी ही बता दो। कहने लगा, और तो कुछ पता नहीं, बस इतना याद है कि वो सांप आस्तीन से निकला था। नवाब रौनक जमाल। अफसानचा निगारी में एक मुअद्बर नाम बहुत खूबसूरत अफसानचे लिखते हैं। इनके अफसानचों की काट बहुत तेज है। आइए इनका एक अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है अच्छी और पक्की। आरफा नाज एक अच्छी और पक्की शायरा है। अच्छा लिखती है, अच्छा पढ़ती है और माशाअल्लाह आवाज़ के साथ साथ तर्जुम भी अच्छा है। लेकिन मुल्क भर में मुशायरे मुनाकिद करवाने वाले मुंतज़मीन कभी आरफा नाज को मदूम नहीं करते और ना ही शायर हजरात आरफा नाज को पसंद फरमाते हैं। शायद इसलिए कि मोहतरमा की शक्ल व सूरत अच्छी नहीं होगी। शक्ल व सूरत तो अच्छी है, लेकिन वो अपनी शायरी की तरह किरदार की भी अच्छी और पक्की है। किरण सिद्दीकी अफसानचे खूब लिख रही हैं, अच्छा लिख रही हैं। एक ही मौजू पर दो अफसानचे उनके मुलाहिजा करें। उन्वान है हुब्बुल वतनी। जश्न आज़ादी की तक़रीबात की तैयारी उरूज पर थी। नग़मे रिकॉर्ड करने के लिए एक टीवी प्रोड्यूसर ने मुल्क के मशहूर तरीन गुलूकार से राब्ता किया। जश्न आज़ादी के लिए हम कौमी नग़मात की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप कल आ जाएं। मुआवजा। लंबी चौड़ी बात सुन के गुलूकार ने बस एक लफ्ज़ी सवाल किया, मुआवजा? आपको हम मुँह मांगा मुआवजा देंगे, सिर्फ एक शर्त है। प्रोड्यूसर ने तब कर जवाब दिया, बस एक काम करें, अपनी वालदा से लिखा लाएं कि शीरे मादर की कीमत मिल गई। किरण सिद्दीकी का दूसरा अफसानचा सुने। इसका उन्वान भी हुब्बुल वतनी है। वो बहुत मशहूर गुलूकार था। हर साल यौम आज़ादी पर बैरून मुल्क होने वाले प्रोग्रामों में हिस्सा लेने चला आता था। उसे बुक करने वाले महीनों पहले बुक कर लिया करते थे। न जाने कितने बरस हो गए कि उसने मुल्क में यौम आज़ादी की तक़रीबात में शिरकत नहीं की थी। इस मरतबा भी उसे अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानियों ने आज़ादी फेस्टिवल के लिए बुलाया था। उसकी बुकिंग न सिर्फ उस शहर में थी, बल्कि कई दीगर शहरों में भी उसे प्रोग्राम में शिरकत करने की दावत दी गई थी।
اس دورے میں اس کے بیوی بچے بھی ساتھ تھے۔ یہ جشن آزادی کا چوتھا پروگرام تھا اور ابھی 2-3 شہروں کا اسے مزید دورہ کرنا تھا۔ اس دن جب وہ پروگرام ختم کر کے ہوٹل لوٹا تو اس کے 18 سالہ بیٹے نے سوال کیا، گھر کب واپس چلیں گے؟ تمہیں کیا گھر یاد آ رہا ہے؟ اس نے بیٹے سے پوچھا۔ گھر تو یاد آتا ہی ہے، لیکن یہ بھی تو کتنی بری بات ہے کہ ہم اپنا جشن آزادی ملک میں نہ منا سکیں۔ اس نے بیٹے کی بات سن کر ایک زوردار قہقہ لگایا اور کہا، حب الوطنی اپنی جگہ، لیکن وہ رقم زیادہ اہم ہے۔